اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ 14واں درس ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل۔ تہذیب نفس اور خود سازی گویا انسان کی روح پر انسانیت کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم ایک زمین لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمارت کو تعمیر کرتے ہیں اور ایک گھر کو بناتے ہیں۔ تو جب ہم زمین لیتے ہیں اور اس پہ عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زمین سے ان چیزوں کو دور کرتے ہیں اور اس زمین کو ان چیزوں سے خالی کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس عمارت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نمکزار زمین ہو، اگر یہ زمین میں نم موجود ہو، پانی موجود ہو یا سم موجود ہو تو ایسی زمین پہ عمارت تعمیر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ سم جو زمین میں موجود ہے اور یہ نمی جو زمین میں موجود ہے، یہ ہمیشہ عمارت کو آپ کی نقصان پہنچاتی رہے گی۔ عمارت تعمیر بھی ہو جائے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ دیواروں پہ رنگ کراتے ہیں تو وہ رنگ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ اگر آپ سیمنٹ کراتے ہیں وہ سیمنٹ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو کام کراتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام آپ کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے زمین کو عمارت تعمیر کرنے سے پہلے اس چیز سے خالی نہیں کیا کہ جو اس عمارت کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سم ہے، یا یہ وہ پانی ہے جو زمین کے اندر موجود تھا اور وہ نمی تھی جو اس عمارت کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اس روح کو بھی ہمیں ان چیزوں سے خالی کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انسانیت کی عمارت کو تعمیر کریں، کہ جو اس روح کو اور اس عمارت کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے گناہ۔ یعنی ہمیں تہذیب نفس کرنے سے پہلے، اور تہذیب نفس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنا ہوگا، ہمیں گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اگر گناہ انجام دیے تو پھر یہ عمارت صحیح طور پہ تعمیر نہ ہو سکے گی۔ گناہ ہے کیا؟ گناہ یعنی ہر وہ کام کہ جو خدا کی نافرمانی پر مشتمل ہو، جو خدا کی نافرمانی پر مبنی ہو، ہر وہ کام گناہ ہے۔ عربی میں معصیت کہتے ہیں، عصیان، البتہ اگر یہ عام لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہو، لیکن اگر یہ انبیاء کے لیے لفظ استعمال ہو تو پھر وہاں ترک اولیٰ کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح اسے ذنب کہتے ہیں، ذنبن یعنی دنبالے دار، یعنی جو اپنے پیچھے اثر رکھتا ہے۔ یہ گناہ اگر انسان انجام دے اسے تو یہ اپنے پیچھے اثر رکھتا ہے، اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ یہ انسان کی روح کو، انسان کی زندگی کو، انسان کی سعادت کو، انسان کی آخرت کو ہر طرح سے یہ گناہ متاثر کرتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں اور اس آخرت میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ اس دنیا میں اس کے اثرات یہ ہیں کہ جب ہم خود سازی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری راہوں کو بند کر دیتا ہے گناہ، توفیقات الہی کو سلب کر لیتا ہے ہم سے، بہت سارے وسائل مہیا نہیں ہو پاتے جو خود سازی میں ہمیں جن کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ گناہ موجود ہے، اس وجہ سے وہ وسائل ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، یا وہ وسائل ہم تک نہیں پہنچ پاتے ان گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستے کو بلاک کرتے ہیں۔
ہم اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ وہ چیز ہے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی کہ لوگوں کی دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم دعا کرنا چاہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس گناہ کی وجہ سے، توفیقات ہماری سلب اس گناہ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، مشکلیں مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں، حتیٰ کہ مولا فرماتے ہیں سر کا درد، بخار اور اس قسم کی بہت ساری بیماریاں جو عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں وہ انہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر یہ گناہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے مسائل بھی درپیش نہ آئیں، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے رزق میں تنگی ہو جائے، جو انسان پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، اضطراب بھی کیفیت میں ہو، تو وہ انسان، اس کا پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، وہ اپنی خودسازی پہ توجہ نہیں دے سکتا، وہ دوسری چیزوں میں مصروف ہے۔ اس وجہ سے انسان خودسازی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا کیونکہ رکاوٹ موجود ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرے تاکہ آگے بڑھ سکے، اور پھر گناہ اپنا ایک ایسا گہرا اثر اس روح پہ چھوڑتا ہے کہ ہمیشہ یہ روح غم و اندوہ کے عالم میں رہتی ہے۔ ایک پریشانی، ایک اضطراب ہمیشہ اس روح کے اندر موجود ہے، اور جس روح میں پریشانی، اضطراب ہو گناہ کی وجہ سے، یہ خدا کی عبادت سے لذت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور مولا یہی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو عبادت میں لذت نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی خطا ہوئی ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت میں لذت نہیں لے پا رہا۔ تو اگر ہم خود سازی بھی کرنا چاہیں گے تو یہ گناہ آڑے آ جائے گا، لہٰذا اس کو ہمیں پہلے دور کرنا ہے۔ یہ چند اس کے آثار دنیاوی ہیں، اور آخرت میں اس کا اثر یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر جو قوتیں ہیں، قوت عقل، قوت وہم، قوت غضب اور قوت شہوت، ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے گناہ قوت عقل سے ہٹ کے باقی ان تین شہوتوں کے نتیجے میں ہیں، ان تین قوتوں کے نتیجے میں ہیں۔ اگر قوت شہوت کی وجہ سے اس کا گناہ ہے تو پھر وہ ایک ایسے جانور کی صورت میں وہاں پہ ظہور پیدا کرے گا کہ جس پہ شہوت غالب ہو، اور اگر غضب کی وجہ سے ہے تو پھر ایک ایسے درندے کی صورت میں وہاں پہ ظاہر ہوگا کہ جس کے اوپر درندگی حاوی ہو، یعنی انسان کی صورت میں وہاں ظہور نہیں کرے گا کیونکہ وہ حقیقی عالم ہے، عالم حقائق ہے وہ۔ تو انسان کا ظہور اس کے عمل کی بنا پہ ہوگا، اس کا جیسا عمل ہوگا، جیسی اس کی روح میں صلاحیت ہوگی، اسی طرح اس کا وہاں پہ ظہور ہوگا۔ تو اگر ہم گناہوں کے ساتھ یہاں سے جائیں گے تو پھر ہرگز وہاں پہ انسان محشور نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ گناہ ہماری یہاں پہ بھی سعادت کو بدبختی میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی سعادت کو بدبختی میں تبدیل کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے پرہیز کرے۔ ان گناہوں سے کس طرح سے پرہیز کرے، کن کن چیزوں کا خیال رکھے، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔